अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 73 तक किया था और आज हम आयत नंबर 74 से आयत नंबर 80 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट जो आयतें थी, पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था। पिछली आयत में ये बयान हुआ था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था बनी इसराइल को कि वो एक गाय को ज़िबा करें। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि बनी इसराइल की कौम में से ना एक आदमी का कत्ल हो गया था। तो जो उसका कातिल था ना, उसका पता नहीं था, वो लापता था। ये मालूम करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि एक गाय को ज़िबा करो। तो उन्होंने बहुत सी उस पर हुज्जतें लगा दी कि गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो। पहले उन्होंने पूछा कि गाय मतलब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जाहलों में से हो जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि उसका रंग कैसा हो, वो किस उम्र की हो, वो कैसी हो। इस तरह की बहुत सी हुज्जतें उन्होंने लगा दी थी। तो हदीस शरीफ में है कि अगर वो ज़्यादा हुज्जतें ना लगाते तो वो जिस तरह की भी गायें चाहते तो उनको ज़िबा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी हुज्जतें लगा दी। दरअसल फिर उन्होंने जब सारी उनकी मतलब पूरी हो गई तफ्तीश, फिर उन्होंने एक गाय को ज़िबा किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जो मतलब मकतूल था, जो गाय का एक टुकड़ा था, उसको उसका टच करवाया तो फिर वो जो मकतूल था वो ज़िंदा हो गया। उसने ज़िंदा होके कातिल का नाम बताया और वो फ़ौरन ही दोबारा मर गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से ही वही मतलब आ गई थी और बता दिया था कि ये जो मकतूल है ना वो सच बोलेगा, इसलिए फिर इस तरह कातिल का पता चल गया था। नेक्स्ट अब हम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर हमने आयत नंबर 74 से करना है। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल। कुलूब कहते हैं दिल को, कुम कहते हैं तुम्हारे। सख्त हो गए तुम्हारे दिल मिन बादी इसके बाद, फाहिया तो वो, कल ही जा रहा तो पत्थरों की तरह है, औ या अशद्दु कसवा या इससे भी ज्यादा सख्त। यहाँ पे बनी इसराइल की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके जो दिल थे ना इसके बाद सख्त हो गए पत्थरों की तरह या इससे भी ज्यादा सख्त। व इन्ना और बेशक मिनल हिजाराती पत्थरों से, लमा जरूर वो है, लमा जरूर में इसका मानी भी आ जाता है और लमा का मतलब होता है जो यतफज्जरु बहती हैं मिनहु इससे अल अनहारु नहरें। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह या इससे भी ज्यादा सख्त हो गए, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिससे नदियां बहती हैं। यतफज्जरु बहती हैं मिनहु इससे अनहारु नहरें, नदियां। व इन्ना और बेशक मिनहा इसमें से कुछ, लमा जो यशक काकू फट जाता है, फयुखरजु तो निकलता है, मिनहु इससे अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक मिनहा इससे, लमा जो यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के खौफ से। व मल्लाहु व और माँ का मतलब है नहीं, अल्लाह अल्लाह बेगाफिलिन गाफिल, अम्मा इससे जो तामलून तुम करते हो। अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है इससे जो तुम करते हो। यहाँ पे बनी इसराइल की ही बात हो रही है, उसको पत्थरों से मुतशब्बह दिया गया है। इस जगह ना 3 पत्थरों का जिक्र है। एक वो जिनसे मतलब पानी निकलता है, और दूसरा वो जो
مطلب کسی کو شبہ نہیں پڑتا جس پر. اور تیسرے پتھر کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا گزشتہ جو واقعات گزر چکے ہیں نا ان سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کی گئی ہے. مطلب بنی اسرائیل کو شکایت کی گئی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات تم پر ظاہر کر دیے گئے ہیں جس سے جو ہے نا جو دل ہے نا وہ نرم ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ مطلب ایسے ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جس سے تمہارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے تھے، لیکن جو تمہارے دل ہیں پھر بھی سخت ہی رہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے واقعات بیان کیے، ایسی مطلب تم پر اتنا انعامات کیے، اتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، اور پھر بھی ان کے جو دل تھے نا وہ سخت ہی رہے. اللہ تعالیٰ دل تھے نا ان سب کو دیکھ کر نرم ہو جانے چاہیے تھے. یہاں پہ یہ فرمایا ہے. نیکسٹ، افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہاری وجہ سے، اور قد تحقیق بے شک کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے اسے، من بعد ما عقلوہ پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے. یہاں پہ مومنین سے کہا جا رہا ہے جو یہودی ہیں کہ مطلب اب بھی تم ان پر یہ کوشش کر رہے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے. یہودی بنی اسرائیل کو ہی کہا جاتا ہے. مسلمان جو ہیں یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں نا مطلب کہ بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اب بھی یقین رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے. یہ سارے قصے سن کر بھی یہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے. اور یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے قد کانا، مطلب ایک جو فریق تھا وہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر اس کو بدل دیتا تھا جان بوجھ کر، حالانکہ وہ جانتے تھے. یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے. نیکسٹ، وَإِذَا، اور جب، لقو ملتے تھے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لے آئے، قالو تو وہ کہتے تھے، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلا بعضهم اکیلے ہوتے، خلوت میں ہوتے، الی بعض بعض کی طرف، بعضهم الی بعض کی طرف، قالو تو وہ کہتے تھے، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو انہیں، خبر دیتے ہو انہیں، بما اس کے ساتھ جو فتح کیا اللہ اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، لیحاجکم تاکہ وہ حجت قائم کرے تم پر، بہ عند بارئکم اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہوئے جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کرے. کیا تمہیں عقل نہیں؟ مطلب یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جو کہ مسلمانوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ اکیلے ہوتے مطلب اپنے مطلب ساتھیوں کے پاس ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. مطلب یہاں کے منافقین جو ہیں وہ ایک آدھ بات جو ہے وہ خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے. مطلب ایسی وہ باتیں کرتے تھے مسلمانوں سے. اس پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان پر ملامت کرتے تھے. مطلب جو یہاں پہ منافقین کا ہی ذکر ہے. نیکسٹ، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہاں پہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ مطلب جو وہ مطلب کر رہے ہیں
کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب مطلب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائے. تو مطلب یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے طور پر بیان کر دیا تھا کہ یہ منافقین لوگ ہیں. نیکسٹ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لَيَعْلَمُونَ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر، امانیو من گھڑت باتیں، وَإِن اور نہیں ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت یا صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان پڑھ تھے اور کتاب کو نہیں جانتے تھے. یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر نیکسٹ ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، تو ہلاکت کر دی ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب و کتاب، بِأَیْدِہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ خریدیں، حاصل کریں، بھی اس سے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. فویل تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کاتبت لکھا انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، لیکسبون جو وہ کماتے ہیں. مطلب ان یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، اور وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے بلکہ اپنے خیالات مطلب اپنے خیالات سے ہی سوچ لیتے تھے یہ ایسے ہوگا. اور ان میں سے مطلب کچھ لوگ تھے کہ جو اپنی طرف سے کتاب لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں. تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے جو وہ کماتے ہیں. یہاں پہ بڑی سخت تاکید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی طرف سے کتاب میں ایڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ جو پچھلی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، ان میں بہت سی تفریق کر دی ہے لوگوں نے، اپنی طرف سے بہت سی باتیں ڈال دی ہیں. حالانکہ جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ویسی کتاب اب رہی ہی نہیں، بہت سی من گھڑت باتیں اس میں لکھ دی ہیں. یہاں پہ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. وقالوا تو انہوں نے کہا، لن تمسن النار ہرگز نہیں چھوئے گی النار آگ، الا مگر ایام معدودت چند دن، گنتی کے چند دن. کل تم کہو، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ تو ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اللہ عہدن اپنا وعدہ. ام تقولون اگر تم کہتے ہو اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اور بولے مطلب جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو آگ ہے وہ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اے حبیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ تم فرما دو، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ام تقولون بلکہ اللہ تم پر وہ بات کہہ رہا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. جو یہودی لوگ ہیں نا، بنی اسرائیل کو ہی یہودی کہا جاتا ہے، وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم جو ہیں نبیوں کی کہ ہمارے کہ امت میں سے، ہمارے لوگوں میں سے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بالآخر اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو گنتی کے چند دن ہی ہم ادھر رہیں گے، اور ہمارے جو انبیاء کرام ہیں وہ ہماری سفارش کروا لیں گے اور ہمیں اس جہنم سے نکال لیں گے. ان کا یہ کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا
तुमने मतलब इनसे कह दो, जो यहूदी हैं, इनसे कह दो क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई पुख्ता अहद लिया है इस बारे में? अगर तुमने लिया है अहद, अगर तुमने वादा लिया है, फिर तो अल्लाह ताला हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो फिर वो मतलब अल्लाह ताला इनको फरमा रहे हैं, बल्कि तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला को ही सब बातों का इल्म होता है। वो अपनी तरफ से ही मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि हमें मतलब जहन्नम की आग नहीं छू सकती। बनी इसराइल एक नाशुक्री अवाम थी। अल्लाह ताला ने इन पर बहुत से एहसानात किए, अपनी बहुत सी नवाजिशें की इन पर। ऐसे-ऐसे इनामात किए कि किसी भी कौम पर इतने इनामात नहीं हुए, इतने एहसानात नहीं हुए जितने कि बनी इसराइल पर हुए, लेकिन फिर भी उनके जो दिल थे वो बड़े सख्त थे। इतनी मतलब कि वाक़ये देख कर भी वो जो है ना उनके दिल वो नरम नहीं हुए, उनके दिल जो हैं वो अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं हुए। तो इसीलिए उनको जहन्नम में सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे वो अपनी तरफ से ही कह देते हैं कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी, हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी तरफ से ही मनगढ़ंत बातें करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने साथ-साथ प्रिपेयर करना है। जिस बात की समझ ना आए वो आप लोग पूछ भी सकते हो, और एक मतलब के ना तर्जमे वाला सपारा ले लें, तो उस पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट की होती है। बाकी मैं जो पढ़ा रही हूँ इसके साथ-साथ मतलब आप तर्जमे वाला पारा देखें और साथ-साथ कुछ वर्ड्स लिख भी लिया करें, क्योंकि मोस्टली वर्ड्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को एक दफ़ा ही याद करने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।